اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم صادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ عزیز طلباء، معزز اساتذہ کرام، جس طرح آپ 6 ستمبر کے حوالہ سے گفتگو سن رہے تھے اور بٹی صاحب نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا اور طلباء نے بھی بڑے احسن انداز کے ساتھ مکالمے پیش کیے، لیکن میں بھی اس مجلس میں حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ اور یہ 6 ستمبر کا دن انتہائی اہمیت کا حامل دن ہے۔ یہ انڈیا والوں نے پاکستان پر حملہ کیا شام کے وقت، اور مسلمان مجاہدین فوجیوں نے ان کا پھر مقابلہ کیا، حتیٰ کہ یہاں تک ان کے جو ٹینک تھے وہ میدان میں جب وہ آ گئے کہ قریب تھا کہ لاہور پر وہ قبضہ کر لیتے، اتنا زبردست حملہ تھا، لیکن اس بنیے کو پتہ نہیں تھا یہ لوگ کلمے کو مارنے والے، ملک پاکستان جو کلمے کے نام پر بنا تھا، جو کلمے کے نام پر بنا تھا، اور یہ کلمے کو مارنے والے مسلمان کو کسی چیز کا خوف و خطر نہیں ہوتا، اور ان کے ذہنوں کے اندر اللہ کی توحید، پیغمبر کی رسالت سمائے ہوتی ہے۔ وہ دشمن سے ڈرتا نہیں، کیونکہ اس کے ذہن کے اندر اگر زندہ رہا تو غازی، اگر فوت ہو گیا تو شہید بن کر اللہ کی جنتوں میں چلا جاؤں گا۔ لیکن وہ جو وقتی طور پر جو ان کا چیف کمانڈر تھا، اس نے کہا ان کے حملے کو پسپا کرنے کے لیے کون ہے جو ٹینکوں کے نیچے اپنے جسم پر بم باندھ کر اس کے نیچے لیٹ آئے گا۔ اور مسلمان مجاہدین نے، فوجیوں نے بمبوں کو اپنے سینوں پر باندھا اور ٹینکوں کے نیچے جب داخل ہوئے، اللہ کریم نے ان کے حملے کو پسپا کر کے اور ان مجاہدین کو فتح کے ساتھ نوازا۔ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے یہ جب بن گیا ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا۔ کوئی اندرونی بیرونی طاقتیں جیسے چاہے کر لیں، یہ ملک چونکہ کلمے کے نام پر بنا ہے اور اس کو آج نہیں آ سکتی، تو اس لیے میں کہوں گا پاکستان زندہ باد۔ کل 7 ستمبر ہے، اور 7 ستمبر کو جو واقعہ ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، چونکہ کلمے کے 2 جز ہیں، ایک توحید ہے اور دوسرا ختم نبوت ہے۔ اور یہ 7 ستمبر جب ملک پاکستان بنا تھا، اس وقت یہ 1947 کو ملک جب لا الہ الا اللہ کے نام پر بن گیا، اس کے بعد وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان صاحب بن گئے، اور وہ مرزائی تھے۔ انہوں نے مرزائیت کو بہت زیادہ پروموٹ کیا، اسمبلیوں کے اندر بھی یہ مرزائی چلے گئے، اور ایک دن پھر اس نے 1950-51 کو انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ جو اگلا سال ہے یہ مرزائیت کا سال ہے، اور ان مسلمانوں کے لیے یہاں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس نے جب اعلان کیا، ہر طرف لہر دوڑ گئی، ختم نبوت کو ماننے والے میدان کے اندر اتر آئے، انہوں نے جیلوں کو بھر دیا۔ تاریخ نے رقم کیا ہے 1 لاکھ کے قریب علماء کرام، طلباء اعظام، ان کو پکڑ کر پابند سلاسل کر دیا گیا، اور 10,000
یہ نوجوانوں کو اور علماء کرام کو شہید کر دیا گیا، اس تحریک کو روک دیا جائے، ختم نبوت کے اندر رکھنا ڈال دیا جائے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے علماء کرام اور عوام جب میدان کے اندر نکلے، اور عالم جو ہوتا ہے، اس لیے تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا موت العالم ہے، موت العالم، ایک عالم کی موت پورے جہان کی موت ہوتی ہے، کیونکہ علم جو ہے دین کے وارث یہ علماء ہوتے ہیں، اور علماء میدان کے اندر نکلے۔ ایک دن پھر وہ آیا، ایک دن وہ آیا کہ جب یہ 28 مئی کو نوجوان سیر کے لیے لاہور سے گاڑی پر بیٹھے اور 90 میں چناب نگر جس کو کہا جاتا ہے، اور وہاں انہوں نے اپنا لٹریچر گاڑی کے اندر انہوں نے تقسیم کیا، انہوں نے ناپسند کیا اور انہوں نے منصوبہ بنا لیا ان کو سبق سکھائیں گے۔ جب واپس وہ آئے، انہوں نے ان نوجوانوں کو یہ کرپانوں کے ساتھ اور جناب ہتھوڑوں کے ساتھ اور پھر جناب نیزوں کے ساتھ اور پھر سریوں کے ساتھ ان کو اس طرح سمجھے کہ مرناؤ کر دیا، اتنا ظلم کیا ان پر۔ اور پھر جب یہ واقعے کی آواز جب جہان میں بلند ہوئی، ملک پاکستان میں جب یہ پھیلی، گھر گھر سے ختم نبوت کا شہدائی اٹھا، تحریک بن گئی، تحریک ہی نہیں بلکہ ایک جنگ اٹھا، ایک جناب لاؤ روشن ہو گیا ختم نبوت کے پاسبانوں کا۔ اور ہوا یہ کہ علماء کرام نے ایک دن پھر وہ آ گیا، اور جن کے اندر مولانا جلندری صاحب تھے اور جن کے اندر یہ فضل الرحمان کے بعض محترم بھی موجود تھے، جن کے اندر محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ علیہ بھی تھے، اور جن کے اندر اور صلاح اللہ مرتصری رحمہ اللہ علیہ بھی تھے، یہ علماء کرام نے میدان میں نکل کر اور کہتے ہیں کہ جب یہ 28 اجلاس ہوئے ختم نبوت کے عنوان پر، 28 اجلاس اسمبلی کے اندر ان کا زور تھا، لیکن جب انہوں نے دلائل پیش کیے اور یہ آخری اجلاس جو تھا اس کی ریکارڈنگ 96 گھنٹوں کی تھی، 96 گھنٹوں کی اس کی ریکارڈنگ تھی، ختم نبوت پر دلائل پیش کیے گئے، اور اس وقت مرزا ناصر اسمبلی کے اندر تھا، اس نے کہا تھا کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ جب یہ جملہ کہا اور پھر ان علماء کرام نے دلائل پیش کیے، آخر کار پھر یہ جب گفتگو ختم ہوئی اور 130 ممبران اسمبلی نے اس پر سائن کر دیے اور مہرے لگا دی کہ یہ مرزائی کافر ہے، اور اس کے کفر کے اندر جو بھی شک کرتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ آخر پر بات پہنچانا چاہتا ہوں، ہوا یہ کہ یہ اس وقت یہ وزیر اعظم انہوں نے پھر آخری سائن ثبت کر دیے اور یہ قانون مرتب بن گیا ختم نبوت کا۔ اور مرزائی وہ لاہوری ہو، مرزائی جو ہے وہ نبوی ہو، کوئی بھی مرزائی دلی اور بروزی کا دعویٰ کرنے والے کوئی بھی ہو، یہ سارے کافر ہیں، اور ان کے کفر کے اندر جو بھی شک کرتا ہے اس کا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں، حدیث کرتی ہے، قرآن کرتا ہے۔ تو اس لیے عزیز طلبہ، آج بھی تمہاری اسمبلی پر لکھا ہوا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تمہارے نکاح کے رجسٹر پر بھی جنہوں نے ثبت کروایا ہے کہ یہ مرزائی سارے کافر ہیں، اور ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے انہیں کافر سمجھتے ہیں، اور اسلام زندہ باد۔